نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کے حصوں میں سے کچھ حصوں کو مقدس فرمایا ہے۔ ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ زمین مقدس کیسے ہوتی ہے؟ کوئی شہر مقدس کیسے ہوتا ہے؟ کوئی ملک مقدس کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ مقدس اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کا نام ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا نام بھی اللہ کا، تقدس بھی اللہ کے لیے، قدوس اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جو زمین اللہ کی طرف نسبت ہو جائے وہ زمین مقدس ہو جاتی ہے۔ پاکستان یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کو حاصل کیا گیا ہے اللہ کے نام پہ۔ اس لیے دنیا کی زمینوں میں سے، ملکوں میں سے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے 50 سے زیادہ ممالک میں سے، حجاز کی زمین کو چھوڑ دیجئے، اس کو مستثنیٰ کر کے پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص تقدس دیا ہے۔ اور یہ جو آزادی کی نعمت ہمیں حاصل ہے، تو آزادی کی نعمت جد و جہد سے ملا کرتی ہے، مفت میں نہیں ملا کرتی۔ اور اسی طریقے سے اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے، آج بیان کا وقت نہیں ہے، بس ابھی پرچم کشائی ہوگی۔ بس ایک عزم کے ساتھ ہم یہاں سے اٹھتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے ہمیں آزادی لے کے دی، ہمیں یہ زمین اور خطہ لے کے دیا۔ ہم انشاءاللہ اس سرزمین کی سمت جو ہمارے اکابر نے متعین کی ہے اور جو اس کا مقصد ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ پاکستان سے مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تعلیم تو حاصل کی ہے لیکن ان کی تعلیم میں اللہ کا نام نہیں ہے۔ ورنہ علماء کرام بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، یہیں پیدا ہوتے ہیں، یہیں زندگی گزارتے ہیں، یہیں مرتے ہیں، یہیں دفن ہوتے ہیں۔ وہ مایوس ہو کے ملک سے باہر نہیں جاتے۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ خود بھی مایوس ہونے سے بچنا ہے اور اس ملک کے باشندوں کو، نوجوانوں کو مایوسی سے ہم لوگوں نے نکالنا ہے۔ بس یہ دو نکات عرض کر کے میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کے اس جامعہ کی ایک خصوصیت ہے کہ خوشی ہو یا غمی ہو، تعلیم میں حرج نہیں ہوتا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور کئی بار فرمایا تھا، کہ بھئی میری جس دن وفات ہو اس دن بھی تعلیم کا حرج نہیں ہونا چاہیے، اس دن بھی تعلیم برقرار رکھنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت کا انتقال فجر کی بعد ہوا تھا، پڑھائی شروع ہونے سے پہلے۔ تو اس وقت طلباء میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ وفات ہو گئی ہے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ حضرت کی منشا یہ ہے کہ تعلیم جاری رہے۔ تو پہلے گھنٹے سے جامعہ میں تعلیم جاری رہی تھی۔ اور ہمارا ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، میرے چھوٹے بھائی حضرت مولانا محمد مجاہد شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ جمعے کے بعد ان کا حادثہ ہوا تھا۔ جمعے کے دن عصر کے بعد یہاں مطالعہ وغیرہ شروع ہو جاتا ہے، تعلیمی سرگرمی شروع ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد بھرپور مطالعہ ہوتا ہے۔ تو اس دن بھی یہ تعلیمی سرگرمی عشاء کی نماز تک، جمعے کے دن جو ہوتی ہے شام کو، وہ برقرار رہی تھی۔ آج بھی ہم نے اس تقریب کا آغاز کیا 2 گھنٹے پڑھ کے، اور انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی
تکرار مطالعہ بھرپور ہوگا، اور جو اتوار کی مجلس سے ذکر ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہوگی. اور لیکن ظہر کی نماز کے بعد آپ کو آرام کرنے کی اجازت ہوگی. میں اسی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات اپنی اپنی جگہ بیٹھ